مرشد ہیں. توجہ کرنا، دھیان دینا، یہ بہت آسان چیز نہیں ہے. جنت بچوں کا کھیل نہیں ہے. جنت نہ اتنی مشکل ہے جتنی مشکل اہل بدعت نے بنا دی ہے، اور نہ جنت اتنی آسان ہے جتنا ہمارے جلسوں کے شعراء اور ناظموں نے بنا دی ہے. نہ اتنی آسان جتنی آپ کہہ رہے ہیں، اور نہ اتنی مشکل جو اہل بدعت کی محفلوں میں بیان ہوتی ہے. اتنی مشکل بھی نہیں، اتنی آسان بھی نہیں. بلکہ امام اہل سنت کے عقیدے میں جنت کیا ہے؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اور ایک میں کیا، میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا ہے. کون؟ ابو بکر صدیق. اللہ اکبر. جو آزاد مردوں میں، بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. کون؟ ابو بکر صدیق، جنہوں نے سب سے پہلے باہر والوں میں اپنا مال رسول اللہ کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کیا. کون؟ ابو بکر صدیق. اللہ اکبر. ہر جگہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے. کون؟ ابو بکر صدیق، جن کو رسول اللہ نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے امامت پر کھڑا کیا. کون؟ ابو بکر صدیق، جو غار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں اور مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں. لیکن سنو تو صحیح، اللہ اکبر. اے میری قوم کے جوانوں، آخرت سے بے پرواہ ہونے والوں، آخرت سے بے فکر ہونے والوں، اور یہ کہنے والوں مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، سن لو. سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں، کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، فرماتے کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا، تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا. صدیق اکبر کہہ رہے کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا، تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا. اور فاروق اعظم کہتے ہیں، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا بشکل انسان، میں کوئی پرندہ ہوتا، لوگ مجھے ذبح کر کے کھا جاتے، اور ذبح کر کے کھا کر کے بھول جاتے، ہضم کر جاتے، تاکہ قیامت کے دن عمر کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا نہیں پڑتا. عمر اپنے اعمال کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی کیفیت یہ ہے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ کیا کبھی ہم نے بھی آخرت کی فکر کی؟ اللہ اللہ، جن کی پوری زندگیاں نیکیوں میں گزری، جن کی پوری زندگیاں عبادتوں میں گزری، جن کی پوری زندگیاں خدا کو راضی کرنے میں گزری، بلکہ جن کے لیے قرآن کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کو آخرت کی فکر اتنی ہے، اور ہمیں آخرت کی کیا فکر ہے؟ اللہ اکبر. نہیں نہیں، اللہ اللہ. آئیے آپ کو بتاؤں، میدان محشر کے بارے میں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ارے مولانا وہاں تو کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا دیکھ لیں گے، حضور شفاعت کریں گے. بالکل میرا عقیدہ حضور شفاعت کریں گے. میرا عقیدہ یہ بھی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. میرا عقیدہ تو یہاں تک ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. قرض لیتی ہے، گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے، میرے وہ جوان جو گناہوں کے دلدل میں ڈوب کر جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اور اپنی بہنوں کی بھی. وہ بہنیں جن کو غیبت کرنے کا وقت تو ہے لیکن نماز پڑھنے کا وقت نہیں، وہ بہنیں جن کو سیریل اور فلمیں دیکھنے کا وقت تو ہے لیکن تلاوت قرآن کا وقت نہیں،
وہ بہنیں جو بچوں کا بہانہ کر کے عبادتوں سے دور بھاگتی ہے اور کہتی مولانا بچے پالنے پڑتے ہیں، کھانا بنانا پڑتا ہے، میں کہتا ہوں میری نادان بہن اچھی طرح سن لے، تو ہی بچوں کی ماں نہیں ہے تو اللہ سیدہ کائنات مختومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تو اللہ اکبر کم سے کم ہمارے عقیدے میں وہ 5 بچوں کی ماں تھی۔ 19 سے 20 سال کی عمر میں جو 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی، اور آج آپ کے گھر میں تو آٹا پیسا ہوا آتا ہے، آپ کے گھر تک پانی پہنچتا ہے، آپ کے گھر میں تو واشنگ مشین بھی ہے، لیکن سیدہ کا حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہے، اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے۔ میں حیران ہوں، جس کا بابا پوری کائنات میں سب سے مالدار ہو، جس کا بابا پوری کائنات میں سب سے زیادہ دولت مند ہو، جس کا بابا پوری کائنات کا مالک ہو، جس کا بابا جنت کا مالک ہو، جس کا بابا زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہو، اس کی شہزادی اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں چکی چلاتے چلاتے فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے۔ اللہ اکبر، حالت یہ تھی پانی کا مشکیزہ خود اپنے کندھوں پہ اٹھاتی، اپنی پیٹھ پہ اٹھاتی اور پیٹھ پہ لادتی۔ مولا کائنات کہتے ہیں مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے پیٹھ پر لادتے لادتے سیدہ فاطمہ الزہرا کی پشت پر مشکیزے کے نشان پڑ گئے تھے، اور کیفیت یہ تھی ایک دوپٹہ تھا اور اس دوپٹے میں بھی 17 پیون لگے ہوئے تھے۔ 17 پیون میں ایک پیون کی کیفیت مولا پاک خود بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اہل سنت تو اہل سنت، اہل بدعت نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایک مرتبہ سیدہ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا کہ اب اوڑھنے کے قابل نہ رہا، تو مولا مشکل کشا نے فرمایا فاطمہ اپنے بابا سے کوئی دوپٹہ تو مانگ لیا ہوتا تاکہ آپ دوپٹہ اوڑھ لیتی۔ سیدہ نے عرض کیا علی میری ہمت نہیں ہوتی، مجھے شرم آتی ہے بابا سے مانگتے ہوئے، اور پھر جب دوپٹے پر پیون لگانے کے لیے نیا دوپٹہ نہیں، دوپٹے پر پیون لگانے کے لیے جب سیدہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ اوڑھنے کے قابل نہیں، اس کو پیون لگانے کے لیے میرے گھر میں کوئی کپڑا نہیں ہے، آپ کپڑا عنایت کر دے، تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، میں تمہیں کوئی کپڑا کیسے دے دوں، البتہ اس وقت میرے گھر میں اونٹ کا چمڑا رکھا ہوا ہے، وہ اونٹ کا چمڑا لے کر کے جاؤ اور اس کو اپنے دوپٹے میں بطور پیون لگا لو۔ کائنات کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، کسی غریب سے غریب کی بیٹی نے بھی کبھی اپنے دوپٹے میں چمڑے کا پیون نہیں لگایا ہوگا، لیکن یہ نبی کی شہزادی ہے، یہ ملکہ فردوس سے بری ہے، یہ خاتون قیامت ہے، یہ خاتون جنت ہے۔ اللہ اکبر، بابا نے جب اونٹ کا چمڑا اٹھا کر دیا تو سیدہ نے اسی اونٹ کے چمڑے کو 16 پیون کے بعد 17ویں پیون کی حیثیت سے اونٹ کا چمڑا اپنے دوپٹے میں لگایا، اور جب اوڑھا تو اللہ کے رسول تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد حضور نے اپنی شہزادی کے سر پر وہ دوپٹہ دیکھا جس میں اونٹ کے چمڑے کا پیون تھا، حضور سے برداشت نہ ہو سکا۔ باپ آخر باپ ہوتا ہے، اور میرے آقا تو اپنی شہزادی سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضور رو پڑے، حضور روئے، مولا علی بھی رو دیے۔ مولا علی اور حضور کو روتا دیکھ کر سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو سیدہ سے سرکار نے فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا کے لوگوں کے لیے دنیا کی دولت ہے اور محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں؟ اس حال میں زندگی گزارنے والی سیدہ فاطمہ 5 بچوں کی ماں،
خود چکی چلائے، خود کپڑے دھلے، گھر کا کام خود کرے، لیکن ایک وقت کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، ایک وقت کی نماز بھی کبھی نہیں چھوٹی۔ بچوں کا بہانہ کر کے نماز چھوڑنے والی میری بہنوں، کیا آپ کے لیے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی نہیں؟ آپ کے لیے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی میں اسوہ نہیں؟ لیکن سنو، آپ کچھ بھی کر لیں، کتنے بھی بہانے کر لو، مرد کتنے ہی بہانے کر لیں، ایک دن اللہ کی عدالت ہے، ایک دن میدان محشر ہے، ایک دن میدان قیامت ہے، اللہ کی عدالت میں سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اور اللہ کی عدالت کیسے سجے گی؟ سب دل کے کانوں سے۔ میں بھی اپنے آپ کو مخاطب ہوں، مجھے کوئی واعظ و نصیحت کا حق نہیں، میں بھی اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اور آپ کو بھی کر رہا ہوں۔ غور سے سنیں، ایک مرتبہ امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، امام المشاہدین سیدنا فاروق اعظم نے حضرت کعب سے کہا، اے کعب، اے کعب، مجھے ایسی باتیں سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو، اللہ کی خشیت اور پیدا ہو۔ اب دھیان سے سنو کہ فاروق اعظم کعب سے کہہ رہے، اور وہ خود بھی اللہ سے کتنا ڈرتے فاروق اعظم، اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ روتے روتے امیر المومنین فاروق اعظم کے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ وہ فاروق اعظم حضرت کعب سے کہتے ہیں، اے کعب، مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید ڈر اور خوف پیدا ہو۔ تو اب کعب احبار اب کیا سنا رہے ذرا سنیے۔ کعب کہتے ہیں، امیر المومنین جب قیامت کے دن، امیر المومنین جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، کعب احبار فاروق اعظم کی بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں، میدان محشر جس کی تیاری کا حکم اللہ نے قرآن میں مجھے اور آپ کو دیا، تمام مومنین کو دیا، جس کی تیاری سے ہم بے خبر ہے، جس کی تیاری سے ناواقف ہے، جس کی تیاری پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، نرم نرم گدوں پر جرائم کرنے والوں اللہ کی عدالت میں کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ جرائم اور گناہ کو اپنی پہچان بنانے والوں اللہ کی عدالت میں کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ کعب احبار کہتے ہیں، امیر المومنین اللہ رب العزت جب قیامت کے دن فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اور جہنم کو لے کر کے آؤ، تو فاروق اعظم کی بارگاہ میں کعب کہتے ہیں، امیر المومنین جب فرشتے جہنم کو لائیں گے تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوگی، اور 70,000 لگام میں سے ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، اور جب کھینچ کر کے فرشتے جہنم کو لائیں گے تو پہلی مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو وہ شرارے بلند ہوں گے آگ کے کہ لوگوں کے دل دہل جائیں گے۔ جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو شرارے جہنم کے ایسے بلند ہوں گے کہ لوگوں کے دل سینے سے نکل کر لوگوں کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ اللہ اکبر! کون کہہ رہا ہے؟ کعب احبار کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے دل حلق کے اندر اٹک جائیں گے۔ کبھی لقمہ روٹی کا، نرم نرم روٹی کا لقمہ ہمارے حلق میں اٹکتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جس وقت سینے سے دل نکل کر وہ قیامت آنے والی ہے، وہ قیامت آنے والی ہے، اس قیامت میں کتنی قیامتیں ہیں۔ اللہ اکبر! اپنی راتوں کے اندر عیاشی اور آوارگی کے شیش محل تعمیر کرنے والوں، کلمہ طیبہ پڑھ کر کے کلمے کے تقاضوں کو بھولنے والوں، کوئی زنا کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، کوئی شراب کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، کوئی جوؤں کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، کوئی گانوں کی غزلوں کی محفل میں جا رہا ہے۔ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ یہ قوم دوسروں کو سدھارنے کے لیے آئی تھی، یہ قوم دوسروں کو جینے کا سلیقہ دینے کے لیے آئی تھی۔ سن لو،
اپنی جوانی پر غرور کر کے میرے اللہ کے غضب کو چیلنج دینے والوں، اپنی دولت کے نشے میں گھمنڈ کر کے، گناہ کر کے خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے میرے بھائی کہ اللہ کا عذاب برداشت کر سکے. نہیں کر سکتا کوئی اللہ کا عذاب برداشت. کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں قوت نہیں ہے. اللہ کے عذاب کا اندازہ کر لو. میرے آقا تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں.